بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، پاکستان امن بورڈ میں کیوں شامل ہوا؟ ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی، بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کیسے کیا؟ مسئلہ T20 کے بائیکاٹ کا۔ T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، بات بائیکاٹ تک چلے گی، کیوں؟ گنڈا پور نے رابطے مضبوط کر لیے، کیا مستقبل ہوگا؟ اور بڑی خبر یہ کہ شہباز کا اشارہ، ٹرمپ کی مسکراہٹ اور مودی جی کی پریشانی، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات تو نیشنل جو ہے سیاست کی بات کر لیں تو 8 فروری پہیہ جام ہڑتال، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال، جس کی سپورٹ ہے PTI کی، اور دن جگہ بہت تھوڑے، لیکن PTI کے اندر جو خلفشار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ گنڈا پور کے رابطے مضبوط ہیں، اور ان مضبوط راستوں کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ سہیل آفریدی نے ان کے سابق مشیر، وزیر اور MPs جو ان کے حمایتی ہیں، ان کا داخلہ CM ہاؤس میں بند کر دیا، اور ان میں بڑے اہم لوگ بھی ہیں، لیکن واضح 2 گروپ نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کیا پہیہ جام ہڑتال KP میں بھی ہو سکے گی، یا وہاں بھی کوئی پھٹا پڑ جائے گا؟ تو اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ کل بھی علی محمد خان نے کہا تھا کہ ایسا موقع ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن انتشار سے پارٹی کو نقصان ہوگا، بانی کو نقصان ہوگا۔ لیکن کسی نے نہیں سنا، معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، گروپنگ ہوتی جا رہی ہے، اور مختلف انداز میں ہے، کچھ مفادات کی ہے، کچھ سیاست کی ہے، لیکن چل رہی ہے یہ۔ بہرحال اللہ کرے یہ بہتر ہو جائے، کیونکہ سیاسی جدوجہد تحریک تو جب ہی چلتی ہے جب سب اکٹھے ہوں۔ مسئلہ T20 کے بائیکاٹ کا، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے صاف کہہ دیا، اس نے ICC کو بھی اطلاع دے دی کہ جناب ہم بھارت میں جا کے نہیں کھیلیں گے T20 ورلڈ کپ، اور ICC نے پہلے ہی اس کو نوٹس دیا ہوتا ہے، یہ دھمکی دی ہوئی تھی، یہ سمجھ لے کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو اس میں شامل کر لیں گے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب امکانات یہ ہیں، خبر یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کو نکالا گیا، اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا گیا، تو خیر سگالی کے طور پر، بنگلہ دیش سے خیر سگالی کے طور پر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھی کھیلنے سے انکار کر دے گی۔ حالانکہ پاکستان کے میچ جو ہیں وہ سری لنکا میں رکھے گئے، یعنی غیر جانبدار ملک میں، جیسے ان کا بھارت نے کہا تھا جب دبئی میں کھیلے تھے۔ لیکن اس سے مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ سے آؤٹ ہو جائے گا اور بنگلہ دیش کے بہت قریب ہو جائے گا؟ تو قومی نوعیت کا مسئلہ یہ کہ فائدہ کس کو ہوگا، اس پہ ابھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن امکانات کیا ہے جا رہے ہیں کہ پاکستان بھی بائیکاٹ کر سکتا ہے پریشر بڑھانے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان امن بورڈ جو ہے، غزہ کا امن بورڈ، اس میں شامل ہونے کی اس نے حامی کیوں بھری؟ اعتراضات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے بھی، پارلیمنٹ کے باہر سے بھی، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جلد بازی میں فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن رضا ربانی ہو یا فضل الرحمان ہو یا بیرسٹر گوہر ہوں،
یا اپوزیشن لیڈر ہو، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر اجتماعی مفاد میں پاکستان کے تو ٹھیک ہے، پارلیمان کو اعتماد میں لیں، ڈیبیٹ ہو، ڈائیلاگ ہو، اور پھر اس ڈائیلاگ کے بعد مصطفیٰ کھوکھر بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آئین پاکستان تحفظ پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں پارلیمان کو ڈائیلاگ کے ذریعے، یعنی قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا اس پہ کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور پھر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو الزام لگ رہا ہے حکومت پہ کہ حکومت نے جلد بازی پہ یہ فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ تو ہو گیا، اور خالی پاکستان نے نہیں کیا، بہت سے اسلامی ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں، سعودیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، اور ترکیہ بھی ہے، بحرین بھی ہے، دستخط بھی ہو گئے کچھ لوگ۔ یہ 59 ممالک کی بات ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ 59 یا 60 افراد جو ہے ممالک جو ہے اس میں شامل ہو جائیں، اور ابھی صرف 16-17 ملک جو ہے انہوں نے دستخط کیے، اس میں شامل ہوئے۔ لیکن ایک بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے، جسے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، بلکہ دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے، کہ قصاب جو ہے، فلسطینیوں کا قصائی جو ہے، ان کی قتل و غارت گری کرنے والا جو اصل مجرم ہے اسرائیل، اس کو بھی شامل کر لیا گیا، وہ بھی بیٹھے گا بیچ میں۔ ہم مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ ہے جس کے خلاف یہ سارا بورڈ بنایا کہ امن قائم کرنا ہے، اس کی جنگ بندی کرانی ہے، وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی زندگی، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں اسی کو بیچ میں بورڈ میں بٹھا لیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ یہ وقتی اتحاد ہے یا وقتی بورڈ بن رہا ہے، یعنی ٹرمپ صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے، اور ٹرمپ صاحب کے 3 سال رہ گئے، 1 سال ہو گیا ان کا، 4 سال کا ٹینور ہے، اس کے بعد کہاں جائے گا یہ عارضی سیٹ اپ ہے، اور ان کا جو طبیعت ہے، ضدی طبیعت، اس پہ یہ بورڈ بن رہا ہے۔ لیکن ایک رائے عامہ دنیا میں جو حمایتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جانا چاہیے تھا پاکستان کو، کہ پاکستان کو ریکگنائز کیا جائے عالمی سطح پہ، پاکستان کو اس میں شامل ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ مخالفت بھی بہت ہے اور حمایت بھی بہت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب نظر آ رہا ہے کہ عذاب بنا ہوا ہے ٹرمپ، تو اسے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کہ لڑ نہیں سکتے تو فہم و تفہیم کا راستہ نکال کے وقت گزاری کا فارمولہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وقت گزاری کا فارمولہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، باقی ممالک ہے۔ اسرائیل کہتا ہے قطر، پاکستان اور ترکیہ اگر بیچ میں بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو دیکھیں، اگر آپ پہلے ہی انکار کر دیتے تو پھر تو وہاں شادیاں نہیں بچ جاتے۔ اب آپ گئے ہیں تو ایک مسئلہ تو بنا نا کہ اسرائیل کو بھی پریشانی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے ایک موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہ پرانا موقف، اس سے پیچھے پاکستان کا ایک موقف ہے یہ کہ ہم کسی بھی، چاہے حماس ہو یا حزب اللہ ہو، اگر ہماری یہ کوئی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ ان کا اسلحہ واپس لینا ہے، ان کو جو ہے ان کو گھیرا تنگ کرنا ہے، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاں، امن کا قائم جو جنرل کام ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، اور امن فورس میں اقوام متحدہ کے مشن میں ہمیشہ پاکستان رہا ہے اور راول دستہ رہا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ حماس کا اسلحہ چھین لو اور ان کی مشکیں باندھ دو یا حزب اللہ کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اصولی طور پہ پاکستان گیا، حمایت بھی موجود ہے، مخالفت بھی موجود ہے، چونکہ بڑے بڑے ملک، سعودیہ ہو یا UAE ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو یا انڈونیشیا ہو یا ملائیشیا ہو، سب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان زبردستی اپنے آپ کو الگ کر کے کیا ایک یہ جو لہر نکل رہی ہے، یا ایک اس کے مقابلے میں پاکستان نے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ ٹرمپ سے، تو کیا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یا لہر کے خلاف ہو کے مطلب ایک ٹیرف بم اپنے اوپر بھی گرا لیتا ہے، معاشی صورتحال ہماری بھی بہتر نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سمجھداری کا فیصلہ ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور اس میں ابھی کچھ نہیں نکلے گا اس طرح کہ 60 ملک بیٹھ کے یا 59 ملک بیٹھ کے اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، امن ایسے نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کی ایک تاریخ ہے، حماس کا ایک کردار ہے، حزب اللہ جو ہے اس کی قربانیاں ہیں، تو کیسے ہو جائے گا؟ تو پاکستان کیوں گیا، یہ سوال بہت ہے کہ امن بورڈ میں۔ تو پاکستان اس لیے گیا کہ اس کو بات نظر آ رہی تھی کہ ایک بدماشی ہو رہی ہے،
ایک غیر قانونیت لا قانونیت ہو رہی ہے، ایک سپر پاور ہے اور اس کا کوئی راستہ روک نہیں رہا، تو اس میں زبردستی کا رکھنا بننے کے بجائے اگر وہ ہاتھ دوستی کا بڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر قواعد و ضوابط کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے موقف کے مطابق کوئی بات کی جا سکے انٹرنیشنل۔ اور وہی ہوا کہ سوئٹزرلینڈ میں جہاں دستخط ہوا ہے، اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے گئے، تو وہاں دنیا نے دیکھا کہ جب وہ دستخط کر رہے تھے یہ امن بورڈ کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صدر ٹرمپ، اور صدر ٹرمپ سے انہوں نے کچھ سرگوشی کی، ان کو متوجہ کیا۔ پھر صدر ٹرمپ نے متوجہ ہو کے بات سنی شہباز شریف کی، پھر انہوں نے شہباز شریف کو تھپکی دی، پھر شہباز شریف نے کوئی اشارہ کیا، پھر اس نے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور سامنے اشارہ کر کے کہا او یس، ورلڈ فیمس فیلڈ مارشل، یہی کہا ہوگا کہ وہ سامنے عاصم منیر بیٹھے ہوئے تھے، تو اسے کہا مائی ڈیئر مائی فرینڈ آصف منیر، اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہ مسکراہٹ، یہ اشارہ بم بن کے گری ہے مودی صاحب پہ، کہ مودی صاحب سے بڑے وہ دوست ہیں امریکہ کے، ان سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیرف بم ان پہ گر چکا ہے، معاشی صورتحال اور سیاسی معاملات جو ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، پھر دنیا کی جو ہے سفارتی محاذ پر بھی ان کو بار بار مار پڑ رہی ہے۔ اور پھر اس اجلاس میں بھی ٹرمپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں نے 2 کروڑ لوگوں کی جان بچائی اور 8 طیارے گرے، اور پاکستان نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ تو پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو تو یہی چاہیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو۔ اگر مفت کا ایک مل گیا ڈنڈورچی تو کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ ہینری کسنجر کہہ گئے تھے کہ امریکہ کے دشمنوں کی تو جان بخشی ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ اپنے دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، تو اس لیے حفظ ما تقدم میں چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، آصف منیر صاحب، انہیں ہاتھ ملاتے ہوئے یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں تاجر صدر ہاتھ سے انگوٹھی تو نہیں اتار لے گا، یا کوئی اور نقصان، یا انگلی تو نہیں اتار لے گا، کیونکہ جس طرح وہ دلیر جارحانہ انداز میں جس طرح وہ کھیل رہا ہے کہ گرین لینڈ پہ بھی اپنی ضد پہ ہے، کینیڈا کو بھی کہہ رہا ہے کہ جناب اعتراض، یورپ سے بھی لڑائی لڑ رہا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ان سے کہ کس وقت صدر ٹرمپ یورپ اپنا یو ٹرن لیں گے۔ لیکن فی الحال صورتحال ایسے ہی ہے کہ پاکستان کی وہ واہ واہ کر رہا ہے، اور پاکستان کو ایک ڈنڈورچی ملا ہوا ہے، اور بڑے لیول کا، انٹرنیشنل لیول کا، تو پھر اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مملکت کے حوالے سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے معاشی صورتحال کا ہو، چاہے کوئی اور مسئلے مسائل، اس میں تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستان کو ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے ہوں گے۔ جہاں تک یہ ہے، مولانا فضل الرحمان ہوں یا رضا ربانی ہوں یا مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمان کو اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا، کہ وہ پارلیمان ہوتی کس لیے؟ اور آپ کی اکثریت ہے، پارلیمان میں ووٹنگ سے بھی آپ جیت سکتے تھے، اپنی بات بھی کر سکتے تھے، اپنی مجبوریاں بھی بتا سکتے تھے، وقت کے تقاضوں سے بات کر سکتے تھے، اس پہ بحث ہو سکتی تھی، لیکن ایسا پاکستان نہیں کیا، لہٰذا تنقید کا نشانہ تو بنے گا، چاہے اس کو آپ حکومت کا نشانہ، کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ایسی صورتحال ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔